کچھ کہہ نہیں سکتا پر جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ میرے خیال میں ایران کا نیا سپریم لیڈر زندہ نہیں، ایران میں مذاکرات کے قابل کوئی قیادت نہیں رہی، امریکی صدر کا دعویٰ۔ کہا تہران پڑوسی ممالک پر حملے کر رہا ہے، ایران کے پاس اگر ایٹم بم ہوتا تو ہمارے خلاف استعمال کرتا۔ اتحادیوں سے پھر شکوے، کہا کچھ ملکوں نے بہت زیادہ مایوس کیا، ہم ان ممالک کی حفاظت کرتے رہے، نیٹو کے دفاع پر ہم نے اربوں ڈالرز خرچ کر ڈالے مگر ہمیں ضرورت پڑی تو وہ غائب تھے۔ کیئر سٹارمر کو بتایا کہ اب تمہارا طیارہ بردار جہاز نہیں چاہیے۔ چین کا دورہ ملتوی کرنے کا بھی عندیہ۔ دشمن پر ہیبت طاری، آپریشن غضب للحق جاری، پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے۔ 16 مارچ کی شب کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی فوجی تنصیبات اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ تنصیب کو منشیات بحالی مرکز قرار دینا، حقائق مسخ کرنے کی کوشش۔ وزارت اطلاعات نے افغان رجیم کا بیان جھوٹا اور گمراہ کن قرار دے دیا۔ حملے کے بعد بلند ہوتے ہوئے شعلے، بارود کا بڑا ذخیرہ ہونے کی تصدیق۔ آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رکھنے کا عزم۔ ایران جنگ میں بڑی پیش رفت، امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے بحال۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ اور اسٹیو وٹکوف کے درمیان رابطہ ہوا۔ ایران کی امریکہ سے تازہ رابطوں کی تردید۔ ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق امریکی نمائندہ خصوصی سے آخری رابطہ حملے سے پہلے ہوا تھا، واضح کیا کہ امریکی حملے نے سفارتکاری کو ختم کر دیا۔ ایران کے مشرق وسطی میں حملے جاری، ابوظہبی میں شاہ گیس فیلڈ پر ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ ابوظہبی میڈیا آفس کے مطابق آپریشن عارضی طور پر معطل، نقصانات کا جائزہ لینے تک تمام سرگرمیاں روک دی گئیں، آگ پر قابو پا لیا گیا۔ یو اے ای نے فضائی حدود بھی بند کر دی۔ عراق میں امریکی سفارتی مرکز بھی نشانہ، بغداد کے گرین زون میں الرشید ہوٹل پر ڈرون حملہ، عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ قطر کے العدید ایئر بیس پر بھی میزائل داغے گئے۔ ایرانی فوج کا یو اے ای، قطر اور سعودی عرب میں امریکہ سے منسلک صنعتی مراکز سے کارکنان کو نکالنے کی تنبیہ۔ امریکہ اور اسرائیل کی دہشت گردی، ایران پر حملے جاری، شہری اہداف پر وار، تہران میں بجلی گھر نشانہ، عراق شہر میں رہائشی عمارتوں پر بمباری، 5 شہری شہید، 7 زخمی۔ تہران میں ہلال احمر کا دفتر زد میں آیا، کلینک اور امدادی کیمپ کو نقصان۔ صہیونی فوج کی لبنان میں بھی وحشیانہ کارروائیاں، مزید 10 افراد شہید، 24 گھنٹوں کے دوران 36 شہری شہید، کل تعداد 886 ہو گئی۔ امریکی سینٹ کام کی 200 فوجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ سعودی ولی عہد اور مصری صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مصری صدر کا سعودی عرب پر ایرانی حملوں کی مذمت، ریاض کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ شاہ اردن کا متحدہ عرب امارات کا دورہ، یو اے ای صدر کا استقبال، ملاقات میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ایران کے حملوں پر تبادلہ خیال۔ خلیجی ممالک پر ایرانی حملے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار۔ میئر لندن کی ایران جنگ پر وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے موقف کی حمایت، کہا حکومت نے عراق جنگ سے سبق سیکھا ہے، ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر لندن میں ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ کہاں ہے۔ لندن کے مشہور سیاحتی مقام ٹریفیگل اسکوائر پر اوپن افطار میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ لبنان میں انسانی صورتحال انتہائی تشویشناک، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کا مشترکہ بیان جاری، واضح کیا کہ اسرائیل کی لبنان میں بڑی زمینی کارروائی کو روکنا ضروری، اسرائیل اور لبنان سے مسئلے کا سیاسی حل نکالنے کی اپیل۔ جنگ ایران نے شروع نہیں کی، دفاع کرنا ہمارا جائز حق ہے، دشمن ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی صدر کا بیان، کہا خطے میں موجود امریکی اڈوں کو ایران کے خلاف استعمال کرنا بند کیا جانا چاہیے۔ جب ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں کو نظر انداز کیا جائے گا، خطے میں امن نہیں آئے گا۔ سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کہتے ہیں حملہ ہوا تو مسلم ممالک نے ساتھ نہیں دیا، بعض نے ایران کو ہی دشمن قرار دیا، یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ ایران ہاتھ باندھے خاموشی سے کھڑا رہے۔ خطے پر تسلط قائم کرنے کا خواہاں نہیں بلکہ امت مسلمہ کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں۔ عوام کو پیٹرول ذخیرہ کرنے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ایندھن کی کمی کا کوئی خطرہ نہیں، ملک میں خام تیل اور ریفائنڈ پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر تسلی بخش قرار۔ اپریل کے آخر تک فیول سپلائی بڑھانے کی کوششیں جاری،
حکومت کا پیٹرولیم ذخائر اور درآمدات کا روزانہ جائزہ لینے کا فیصلہ، ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ حکام کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ، بتایا خام تیل کے ذخائر 11 روز کے لیے کافی، ڈیزل 21 اور پیٹرول کا 27 دن کا ذخیرہ موجود، LPG 9 اور جیٹ فیول 14 روز کے لیے کافی ہے۔ تیل کی مسلسل فراہمی کے لیے حکومت کا اہم قدم، پاک ایپ میں صارفین کے لیے فیچر شامل، تیل کی عدم دستیابی یا مہنگے داموں پر فروخت سے آگاہ کر سکیں گے۔ وزیر اعظم کی کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت، معاشی استحکام اور عوام کے لیے ریلیف اولین ترجیح قرار دے دیا۔ عوام کو پیٹرول ذخیرہ کرنے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ایندھن کی کمی کا کوئی خطرہ نہیں، ملک میں خام تیل اور ریفائنڈ پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر تسلی بخش قرار، اپریل کے آخر تک فیول سپلائی بڑھانے کی کوششیں جاری، حکومت کا پیٹرولیم ذخائر اور درآمدات کا روزانہ جائزہ لینے کا فیصلہ، ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ حکام کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ، بتایا خام تیل کے ذخائر 11 روز کے لیے کافی، ڈیزل 21 اور پیٹرول کا 27 دن کا ذخیرہ موجود، LPG 9 اور جیٹ فیول 14 روز کے لیے کافی ہے۔ تیل کی مسلسل فراہمی کے لیے حکومت کا اہم قدم، پاک ایپ میں صارفین کے لیے فیچر شامل، تیل کی عدم دستیابی یا مہنگے داموں پر فروخت سے آگاہ کر سکیں گے۔ وزیر اعظم کی کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت، معاشی استحکام اور عوام کے لیے ریلیف اولین ترجیح قرار دے دیا۔ کراچی کے علاقے طارق روڈ شاپنگ سینٹر میں 2 دکانوں میں آتش زدگی، فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا، فائر بریگیڈ حکام، دھواں بھرنے کے باعث 2 فائر فائٹرز کی حالت غیر ہوئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد میں 2 گروہوں میں تصادم، جھگڑے کے دوران فائرنگ، گولیاں لگ جانے سے 3 افراد زخمی، مشتعل افراد نے گلی میں کھڑی موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دی۔ سعودی عرب میں شوال کا چاند، 18 مارچ کو دیکھنے کی اپیل، سعودی سپریم کورٹ نے اپیل کی کہ شہری سنت پر عمل کرتے ہوئے چاند دیکھیں اور قریبی عدالت میں گواہی دیں۔ اور لاہور کی بادشاہی مسجد میں رمضان کی 27ویں شب کی مناسبت سے اجتماعی دعا، صوبائی وزیر اوقاف اور مذہبی امور شافع حسین کی شرکت، ملک کی ترقی و سلامتی اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے ٹکٹس کی فروخت آج سے شروع، شائقین کوریئر سروس کی ویب سائٹ سے آن لائن ٹکٹ خرید سکیں گے، میچز 6 وینیوز پر کھیلے جائیں گے، آغاز 26 مارچ سے ہوگا۔ جگمگ جگمگ کرتے بازار، ہر طرف خریدار، عید شاپنگ کے لیے مارکیٹس میں گہما گہمی، وقت کا مقابلہ انتہائی سخت، شاپنگ کا مشن ابھی تک نامکمل، بچوں کی بھی فرمائشیں، خواتین کا جوش و خروش عروج پر، من پسند ملبوسات کی خریداری، میچنگ چوڑیوں، انگوٹھیوں، نیکلس اور من پسند جھمکوں کی تلاش، صنف نازک میک اپ سامان کے لیے بھی ہلکان، مہندی کے سٹال پر بھی رش، بیوٹی پارلرز اور سلونز پر بھی ایڈوانس بکنگ۔ سعودی عرب میں شوال کا چاند، 18 مارچ کو دیکھنے کی اپیل، سعودی سپریم کورٹ نے اپیل کی کہ شہری سنت پر عمل کرتے ہوئے چاند دیکھے اور قریبی عدالت میں گواہی دے۔ اللہم کو اتحاد عطا فرما، اللہ اس پاکستان پر اپنا رحم فرما دے، پاکستان کو ہر اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما دے۔ لاہور کی بادشاہی مسجد میں رمضان کی 27ویں شب کی مناسبت سے اجتماعی دعا، صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور شافع حسین کی شرکت، ملک کی ترقی و سلامتی اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔